46واں مقام جہاں اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 24 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں بلائیں تو تم اللہ رسول کے حکم کو قبول کرو، اطاعت کرو، لما یحییکم اس وجہ سے کہ ان احکامات سے تمہیں زندگی ملتی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جان لو کہ یقیناً اللہ انسان کے اور اس بندے کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یقیناً تمہیں اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اس 46ویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ فرمائی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں کوئی حکم دے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا لما یحییکم اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا۔ جب انسان اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے زندگی دیتا ہے، مطلب زندگی خوشگوار دیتا ہے۔ زندگی تو اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے لیکن اللہ اس کو خوشگوار اطمینان کی زندگی دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ رسول کے حکم پہ چلتا ہے آپ کو اس کی زندگی میں ایک بات نظر آئے گی، اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، دل کا اسے اطمینان ہوگا، چین سکون اور راحت ہوگی اس شخص کو جو دین پہ چلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم نیک اعمال کرو تو میں تمہیں خوشگوار زندگی دوں گا۔ اللہ نے نون تاکید ثقیلہ لام تاکید ثقیلہ لایا کہ میں تمہیں خوشگوار زندگی دوں گا جب تم نیک اعمال کرو گے۔ تو اس مقام کا خلاصہ یہ ہے اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو زندگی میں خوشگواری آئے گی، معاملات پورے ہو جائیں گے، انسان بے چین نہیں ہوگا، گھر میں سکون ملے گا، بیوی بچے فرما بردار ہو جائیں گے، رات کی نیند وقت پر آئے گی، تمام کام وقت پہ مکمل ہو جائیں گے جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اس لیے جب بھی دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو انسان کو فوراً کرنا چاہیے۔ دل میں اگر نیکی کا ارادہ پیدا ہو جائے کہ یہ کام کروں، نماز پڑھوں، نوافل پڑھوں، صدقہ دوں، فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ دل بہت جلدی پلٹ جاتا ہے، معلوم نہیں اگلے وقت میں نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دل میں گناہ کے بارے میں خوف آ رہا ہے، توبہ کی ترغیب آ رہی ہے، فوراً توبہ کر دینی چاہیے، توجہ اللہ کی طرف، دل کے پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے، دل بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قلب، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی پلٹنا، دل بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اس لیے دل بہت جلدی پلٹ جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے جب نیکی کا ارادہ دل میں آئے نیکی کر لو، توبہ کا ارادہ آئے فوراً توبہ کرو، اگلے وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے کہیں انتقال نہ ہو جائے۔ تو اس مقام کا خلاصہ دو باتیں ہیں، اللہ رسول کی اطاعت، اور نمبر دو جب بھی دل میں کوئی ارادہ آئے کسی نیک کام کا تو فوراً اس کو کر دینا چاہیے، اگلے وقت کے لیے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔